اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونا پروگرام میں خوش آمدید، اور میری دعا ہے کہ آج آپ جو سنیں آپ کی روزمرہ زندگی میں روز بروز خوشی لانے کا باعث بنے۔ میں آپ سے مبارک بادیوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جسے ہم پہاڑی واس کہتے ہیں، جو متی باب 5 میں مندرج ہے۔ آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ واو! کلام میں جو لکھا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو انصاف اور اچھے بننے کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ وہ پوری طرح آسودہ ہوں گے۔ واو! آپ سب اس بارے میں سوچیں کہ لوگ اپنی زندگی میں کتنے غیر مطمئن ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ ابھی غیر مطمئن ہیں؟ شو کے تھوڑی دیر بعد میں اپنے آپ سے پوچھوں گی، لیکن ابھی میں آپ کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اپنے بارے میں نہیں کر رہی۔ اگرچہ خدا میرے ساتھ کافی بات کرتا ہے، ابھی کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے بارے میں غیر مطمئن ہیں کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں، ان کا کام کیسا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی کلیسیا کیسی ہے، اس کے علاوہ اپنی زندگی میں موجود لوگوں سے اور معاشی حالات سے، اپنی کار، گھر، ہمسائے اور اپنے والدین سے غیر مطمئن ہے۔ شیطان ہمیں ہمیشہ ناخوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہے، کیونکہ یہ بالکل بھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم سب چاہتے ہیں۔ لیکن پھر اگر ہم اسے اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے یسوع چاہتے ہیں کہ ہم اسے دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی بالکل ایسا نہیں ہے جیسا کہ دوسرے لوگ ہمیں پسند کریں گے۔ یا تو ہم ایسا نہیں کرتے یا بھول جاتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان میں کیا غلط ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم سختی سے لوگوں کی عدالت کریں۔ کبھی نہیں۔ لکھا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جو واقعی ہی میں وہ کرنا چاہتا ہے جو صحیح ہے۔ مجھے یہ پسند ہے۔ میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو صحیح ہے، میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ میں صحیح کام کرنے کی بھوکی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، ورنہ شاید آپ آج اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے اپنا وقت نہ نکالتے۔ جب ہم راست بازی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو راست بازی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک راست بازی ایسی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اور دوسری راست بازی وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے مفت تحفہ ہے۔ اور عام طور پر لوگ جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ صحیح کام کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لہٰذا تاکہ انہیں صحیح سمجھا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ وہ چیز نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں، بہرحال بائبل کہتی ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں تو خدا ہمیں تحفے کے طور پر اپنی راست بازی دیتا ہے۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دیکھتا ہے، حالانکہ ہم بہت سارے غلط کام کرتے رہتے ہیں۔ یسوع پر ہماری ایمان کی وجہ سے خدا ہمیں صحیح سمجھتا ہے۔ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہم مسیح میں خدا کی راست بازی بن جائیں۔ کچھ لوگ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ راست بازی ہم سے منسوب کی گئی ہے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ اسے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ اپنے دل میں جان لیں کہ آپ کو خدا کے ساتھ راست باز بنایا گیا ہے، اور یہاں تک کہ آپ غلطیاں بھی کریں تو خدا کے ساتھ کھڑے ہونے کا حق نہیں کھوتے؟ جانتے پھر آپ اس قسم کے انسان بن جاتے ہیں جو اس عظیم تحفے کو وصول کرتا ہے جو خدا نے صحیح کام کرنے سے آپ کو دیا ہے۔ میں واقعی چاہتی ہوں کہ وہ راست بازی جو خدا نے مجھ میں ڈالی ہے وہ میرے ذریعے سے کام میں آئے، تاکہ میں درست زندگی گزار سکوں اور دوسرے لوگ میرے ذریعے سے یسوع کو دیکھیں۔
میں جانتی ہوں آپ بھی یہی چاہتے ہیں. میں آپ کے بارے میں ہر طرح کی اچھی باتوں پر یقین رکھتی ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں جو صحیح ہے. جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا پہلے ہی سے سب کچھ جانتا ہے جو ہم غلط کرنے والے ہیں. باوجود جب بھی ہم غلط کرتے ہیں وہ پیار کرتا ہے. آپ جانتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ وہ ہمارے منہ کے ہر لفظ کو جانتا ہے جو ہم نے ابھی تک بولا بھی نہیں. آپ کو خدا کے بارے میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں. وہ آپ کی ہر غلطی اور خطا کو جانتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق میں بلاتا مجھے تخلیق کیا گیا. اب آپ کو خدا کے ساتھ درست کیا گیا ہے. آپ روح القدس کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ حق حاصل ہو کہ آپ کے ذریعے کام کیا گیا ہے. لیکن یہ پہچانیں کہ یہ ایک عمل ہے اور خدا ہمیں آہستہ آہستہ جلال سے جلال میں بدلتا ہے. ہم اپنی باقی ماندہ زندگی میں بدل رہے ہیں. صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح انتخابات کرنا. صحیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح خیال سوچنا. لوگوں کے ساتھ صحیح رویہ رکھنے کا مطلب ہے لوگوں کے ساتھ صحیح طور سے چلنا. او خدایا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بہت دفعہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بالکل بھی درست سلوک نہیں کرتے تو پھر ہمیں ان کے ساتھ درست طور پر پیش آنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یسوع نے کہا ہمیں اپنے دشمنوں سے پیار کرنا ہے اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے. بائبل کہتی ہے کہ سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم سب کچھ درست کریں تو ہی خدا اپنا سورج ہم پر چمکائے گا. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں جو واقعی میں صحیح کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسا شخص واقعی ہی اپنے ہر طرح کے گناہ پر خود پر افسوس کرے گا. جب آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں یا جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو یہ آپ کو تکلیف دے گا کیونکہ آپ خدا کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. لیکن اگر آپ خدا کے کردار سے واقف ہیں اور اگر آپ کلام خدا پر یقین رکھتے ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ کو صرف اس سے متعلق اعتراف کرنے کی ضرورت ہے. توبہ کے لیے آمادہ اور تیار رہیں، جس کا مطلب ہے پلٹنا، گناہ چھوڑ کر نئی سمت کی طرف جانا. آپ اس چیز کو بار بار نہیں کرتے رہیں گے. فوری طور پر آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ کے گناہ اتنے دور کر دیے جائیں گے جتنا مشرق سے مغرب دور ہے. خدا انہیں مزید یاد نہیں رکھتا، اور جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں. خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہر ایک غلطی پر پچھتانے میں اپنی ساری زندگی ضائع کر دیں. راست بازی کی بھوک اور پیاس شدت کو ظاہر کرتی ہے جس کے ساتھ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اور میرا ماننا ہے کہ خدا ان لوگوں پر مہربان ہوتا ہے جو صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے ان سے کوئی غلطی ہی سرزد کیوں نہ ہو. وہ واقعی وہ کرنا چاہتے ہیں جو صحیح ہے. ایک بھوکا پیاسا شخص کھانے پینے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، اور اگر ہم واقعی زندگی میں صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے انتہائی پرجوش طریقے سے تلاش کریں گے. مجھے یقین ہے کہ آج بہت سارے مسیحی موجود ہیں جو ہر بات میں سمجھوتا کرتے ہیں، اور دنیا کو سمجھوتا کرنے والے مسیحیوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں سمجھوتا نہ کرنے والے مسیحیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کوئی لکیر نہیں کھینچ سکتے اور یہ بالکل نہیں کہہ سکتی کہ میں اس لائن پر نہیں جاؤں گی اور پھر جب تکلیف ہو تو لکیر کو تھوڑا آگے بڑھاتے رہیں. ہم صحیح کام کرنے سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کیونکہ بہت سے دوسرے لوگ ایسے ہیں جو صحیح کام نہیں کر رہے. میں اس بات کے لیے دعا کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ ہم درست انتخابات کے لیے آگے بڑھیں اور ان چیزوں کے بارے میں فیصلے کریں کہ ٹیلی ویژن پر کس قسم کی فلمیں دیکھیں، ہم کیسے کپڑے پہنیں، کس قسم کی پارٹیز میں ہم جائیں اور کس قسم کی پارٹیز میں ہم نہیں جائیں. ہم سب طرح کے نہیں ہو سکتے. ہم دنیا میں ہیں لیکن اس کے نہیں. اور بائبل بتاتی ہے کہ اگر ہمیں خدا کی خدمت کرنی ہے تو ہمیں ایک الگ زندگی گزارنی ہے، ہمیں باہر نکلنا اور الگ ہونا پڑے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر اس شخص پر ناک چڑھائیں جو مسیحی نہیں. ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے ارد گرد رہنا چاہتے ہیں جو ابھی خدا کی خدمت نہیں کر رہے، کیونکہ ہم ان تک پہنچنے کا موقع حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم اس طرح کے کام نہیں کر سکتے جو وہ کرتے ہیں.
اگر ہم صحیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قربانی کی خاص مقدار کی ضرورت ہے. اس بات کی قربانی کہ آپ اس چیز یا اس چیز کی تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ خدا کو پسند نہیں ہوگا، اس لیے آپ نہیں جاتے. اور مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ تر آج ایسا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ دن بدن یہ بتانا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ مسیحی کون ہیں، اور آپ بتا نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی کار اور اپنی گردن کے گرد بڑے بڑے اسٹیکر لگا رکھے ہیں. یسوع نے کہا تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچانو گے. ہم صرف لوگوں کے برتاؤ سے یہ جان پاتے ہیں کہ حقیقی مسیحی کون ہیں. دوسرا پطرس 2:13 ناراستوں کے اجر کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ دوسروں کے برا کرنے کے بدلے انہی کا برا ہوگا. ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے. یہ داغ اور عیب ہیں. جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی ضیافت کر کے عیش و عشرت کرتے ہیں. لیکن متی 10واں باب 41 میں لکھا ہے جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا. لہٰذا بدکار لوگ نقصان کے بدلے نقصان وصول کرتے ہیں، لیکن راست باز لوگ اجر پاتے ہیں، اور وہ اجر بہت زبردست ہے. یہاں تک کہ جو شخص کسی راست باز شخص کے لیے برکت چاہتا ہے کیونکہ وہ راست باز ہے تو اسے نیک آدمی کا اجر ملے گا. خدا کے انعامات بہت حیرت انگیز ہیں. اب رومیو 6 کی 22-23 لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے. پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے. لہٰذا وہ رومیو سے کہہ رہا ہے کہ جب تم گناہ میں اپنی زندگی گزار رہے تھے تو تم ہر طرح کی نیک زندگی گزارنے سے آزاد تھے. لیکن اس طرح کی زندگی سے تمہیں کس طرح کا فائدہ حاصل ہوا یہ صرف مصیبت ہے. مطلب کون حقیقی طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ نشہ محض ایک تفریح ہے؟ یعنی کون واقعی یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی کے لیے نفرت سے بھرے ہونا ایک تفریح ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ کوئی تفریح نہیں ہے، یہ پرمسرت نہیں، اس سے آپ کو خوشی یا سکون نہیں ملتا. جو اپنی زندگی اس خوف سے گزارنا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہے تھے، لیکن اب تم گناہ سے آزاد ہو گئے ہو اور خدا کے غلام بن گئے ہو. درست زندگی گزارنا ایک پاکیزہ زندگی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اس کا نتیجہ ابدی زندگی ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکیزگی ایک بڑا اجر ہے. میرا خیال ہے کہ رات کے پہر میں اپنے سر کو جھکانا کتنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ ہماری اپنی راست بازی نہیں بلکہ یہ خدا کے فضل سے ہے کہ آپ اپنے لیے درست انتخابات کر سکیں. اس دن آپ نے درست کام کیا. مثال کے طور پر اگر آپ کے سب دوست ایک دن ایک پارٹی پر جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں شراب نوشی اور نشہ کریں گے تو آپ کو ہرگز ایسی چیزوں میں شراکت نہیں کرنی. اور آپ کہتے نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گی. ہو سکتا ہے آپ کے جسم کو ایسا کرنا اچھا نہ لگے اگر آپ جمعے کی شام کو گھر پر ہی قیام کریں، لیکن خدایا آپ کی روح پرجوش ہو جائے گی. اور رات کو جب آپ اپنا سر جھکاتے ہیں تو آپ بہت سخت جرم اور ملامت محسوس نہیں کریں گے. روح کو خوش کرنا اپنے جسم کو تکلیف دینے سے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے جسم کو خوش کریں اور روح کو غمزدہ کر دیں. میں نے بہت سال اپنے اندر اس غم کے ساتھ گزارے کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اس طرح زندگی نہیں گزار رہی جیسے خدا چاہتا ہے کہ میں گزاروں، اور اب میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی. میں وہی کرنا چاہتی ہوں جو درست ہے. کیا آپ وہ کرنے کی بھوک رکھتے ہیں جو درست ہے؟ کیا آپ درست کام کرنے کے لیے لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کے مشتاق ہیں؟ ایسا کرنا ہمیں زبردست اجر فراہم کرتا ہے. بائبل تنگ دروازہ اور کشادہ دروازے کے بارے میں بات کرتی ہے. تنگ دروازہ ایک تنگ راستے کو بیان کرتا ہے. بنیادی طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ اگر آپ تنگ دروازے سے گزرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جانتے ہیں اس راستے کے اختتام پر ایک اجر موجود ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ بالکل بھی
نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بالکل صحیح نہیں ہوں گی. اگر آپ اس راست بازی کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے تو پھر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. حتیٰ کہ آپ کو سچ بولنے میں مشکل ہو تو بھی آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ چوری نہیں کریں گے. آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے جیسے کہ دفتر سے دفتری سامان لے کر گھر میں اپنے ذاتی استعمال میں لانا، کیونکہ آپ وہ چیز لے رہے ہیں جو آپ کی نہیں ہے. آپ زناکاری نہیں کریں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ یہ گناہ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں کہنا ہوگا اگر ہم واقعی وہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے. یاد رکھیں کہ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا تعلق خدا کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی زندگی میں راست بازی کا پھل پیدا کر سکیں. تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اسے داخل ہونے والے بہت ہیں. کشادہ راستے پر جانا آسان ہے. آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے جو دنیا میں باقی سب لوگ کرتے ہیں، اور اپنی گاڑی پر اپنے بمپر اسٹیکر کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے اور اتوار کو چرچ جانا ہے اور بس وہی کرنا ہے جو باقی سب کرتے ہیں. لیکن اس سب کے آخر میں تباہی ہے. اچھا سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا. دوسرا تیموتھیوس 2:3-4. مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کبھی کسی اور کے مسائل میں الجھے ہیں؟ زبردست. آپ نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہو اور فوراً ہی آپ سب کچھ جان گئے ہوں اور اس سے بھی زیادہ جاننے کی فکر میں ہوں اور اس الجھن میں پڑ جائیں، اور اب آپ خواہش کریں کہ کاش آپ اپنے کام سے کام رکھتے اور اس الجھن سے باہر رہتے. جب آپ کسی چیز میں الجھ جاتے ہیں تو آپ سب اس میں بندھے ہوتے ہیں اور آپ اپنی آزادی کھو دیتے ہیں. لہٰذا کلام بتاتا ہے کہ ہم جس دنیا میں ہیں اس میں نہ الجھیں. ہم اس میں ہیں لیکن اس کے نہیں. یاد رکھیں آپ کو دنیا کی طرح کام کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس میں رہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مثال کے طور پر ہونا چاہیے تاکہ یسوع ہمیں ریاکاروں میں شامل نہ کرے، کیونکہ ہم وہ زندگی نہیں گزارتے جس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں الگ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں مزید سننے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں ہر کسی کی طرح بننے کے لیے نہیں ہیں. ہم دوسروں سے بہتر نہیں ہیں اور ہم دوسروں پر اپنی ناک نہیں چڑھاتے. میں گناہگار اور کھوئے ہوں سے پیار کرتی ہوں اور میں وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں جس سے میں ان کی مدد کر سکوں اور انہیں بادشاہی میں داخل کر سکوں. لیکن واقعی مجھے وہ بیان پسند ہے جو فرانسس آف اسیسی نے دیا تھا: ہر وقت منادی کریں اور صرف ضرورت کے وقت الفاظ استعمال کریں. جب آپ کام پر جائیں تو آپ کی زندگی دوسروں کے لیے پیغام ہو. ان لوگوں سے اچھا سلوک کریں جو آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے. 8 گھنٹے کی تنخواہ کے بدلے 8 گھنٹے کام کریں. دوپہر کے کھانے کی میز پر بیٹھ کر دفتر میں دوسرے لوگوں کے بارے میں عیب جوئی نہ کریں اور اپنی نوکری اور حالات اور سربراہ کے بارے میں نہ بڑبڑائیں اور نہ شکایت کریں. لوگ اس بات کو جانیں کہ آپ دوسرے لوگوں سے الگ ہیں. دوسرا کرنتھیو 6:17. اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تم کو قبول کر لوں گا. عبرانیوں 12:1 لکھا ہے: پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہے جنہوں نے اچھی زندگی گزاری اور ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اب مزید زمین پر نظر نہیں آئیں گے، لیکن روحانی عالم میں وہ ہمیں خوش کرتے ہیں. آئیے ان تمام پرتشدد الفاظ کو چھوڑ دیں، ہر اس چیز کو دور کر دیں جو ہماری راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اور ہر اس گناہ کو دور کریں جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، اور ہم اس دوڑ کو ثابت قدمی کے ساتھ دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. اس تنگ راستے پر وہی لوگ زندگی بسر کر سکیں گے جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. میں ایک بار پھر آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ واقعی میں وہی کرنا چاہتے ہیں جو درست ہے؟
کیا آپ صحیح کام کرنے کو تیار ہیں حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ واحد شخص ہیں جو ایسا کچھ کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ خود کو راست باز نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے بہتر ہیں تو آپ خدا کے فضل کا شکر ادا کریں گے۔ دوسرا تیموتھیوس 4:10 میں لکھا ہے، کیونکہ دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے یہ پسند ہے۔ بہت سارے مختلف لوگوں نے پولوس کے ساتھ خدمت میں سفر کیا، لیکن یہ ایک شخص جس کا نام دیماس تھا، اس نے دنیا کو زیادہ پسند کیا، یہاں تک کہ اس نے پولوس کو چھوڑ دیا اور دوبارہ دنیاوی رستوں پر چلا گیا۔ مجھے لگتا ہے اس کا اختتام خوشی سے ہوا ہوگا۔ رومیو 4:22 اور 20-25 اس راست بازی کے بارے میں بات کرتی ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی، جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا اور جو اسے اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں، تو خدا میں یہ حق آپ کو دیا جاتا ہے، کیونکہ نجات کے لیے ہماری اپنی راست بازی خدا کی نظر میں قابل قبول نہیں۔ جب ہم درست چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن ہماری اپنی راست بازی کی کوئی قدر نہیں، کیونکہ یہ خدا کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اسی لیے ہمیں یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، ہم اس کے ذریعے یسوع کے پاس آتے ہیں۔ یسایہ بیان کرتا ہے کہ ہماری اپنی راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ مجھے خدا کی راست بازی کی ضرورت ہے، اس پر دھیان دیں اور اسے سمجھیں۔ اگر آپ ایماندار شخص ہیں تو خدا کے ساتھ کھڑے ہونے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ واقعی خدا سے پیار کرتے ہیں تو آپ وہی کریں گے جو درست ہے۔ اور اب آپ یہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو خدا کے ساتھ صحیح مقام حاصل کرنا یا کمانا ہے، بلکہ آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس کی وجہ وہ کام ہے جو اس نے کیے۔ بائبل ہمیں عبرانیوں 5 میں سکھاتی ہے کہ ایک شخص روحانی طور پر بالغ نہیں ہو سکتا اگر وہ راست بازی کو نہیں سمجھتا۔ آپ کو راست بازی کے نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ابھی میں اسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ راست بازی کا نظریہ یہی ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلے سے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا ہے، لیکن پھر بھی رسولوں نے ہمیں درست زندگی گزارنا اور درست چیزیں کرنا سکھایا ہے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ راست بازی کا بکتر لگانا اچھا ہے، اور اس سے آپ دشمن کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکیں گے جو ہر وقت آپ کا پیچھا کرتے ہیں۔ افسیوں 6:10 آیت سے تقریباً 18 تک روحانی جنگ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ شیطان کے خلاف جنگ کیسے جیتی جائے، اور اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ راست بازی کا بکتر باندھنا ہے۔ جان لیں کہ آپ کو خدا میں راست باز بنایا گیا ہے۔ پر اعتماد رہیں کہ آپ خدا کے فرزند ہیں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ پطرس کے دوسرے خط میں مجھے یہ بات پسند ہے، راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر دوبارہ گناہ کی طرف پھر جاتے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے، یا جیسے نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ سمجھوتا نہ کریں، اور صحیح کام کرنے میں سمجھوتا ہرگز نہ کریں۔ جب ہم سمجھوتا کرتے ہیں تو ہم اس سے کم کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں زبور 11:7 میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند صادق ہے اور وہ صداقت کو پسند کرتا ہے۔ زبور 5:12 میں لکھا ہے، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔ صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں سمجھوتا نہ کریں۔ ہمیشہ روح القدس کی رہنمائی کی پیروی کریں اور وہی کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ ہمیں ایک بار پھر یہ سننے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ وہی کریں جو آپ جانتے ہیں کہ صحیح ہے، چاہے کوئی اور جو بھی سوچے یا کہے، آپ وہ کریں جو آپ جانتے ہیں کہ درست ہے، کیونکہ خدا سمجھوتا نہ کرنے والے ایمانداروں کو برکت دیتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ سیدھا اور صحیح کھڑا ہے وہ آپ کو ڈھال کے ساتھ اچھی مرضی میں خوشی اور احسان کے ساتھ گھیر لے گا۔ زبردست! یہ برکت ہمارے لیے موجود ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔